أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق اللہ مولانا العظیم. الف لام میم. اللہ اعلم بمرادہ بذالک. ذالک الکتاب، یہ کتاب، ہدی للمتقین، ہدایت ہے واسطے متقین کے، لا ریب فی، اس کے ہدایت ہونے میں کوئی شک کو نہیں ہے. سامعین، کل کے درس میں آپ کے سامنے اس سورت کا ماقبل سورت سے ایک اسمی ربط اور چند معنوی ربط بیان کیے اور اس کی فضیلت بیان کی کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی عمدہ حصہ ہوتا ہے. انسان ہے تو اس کے وجود کا عمدہ حصہ دل ہے. اونٹ ہے تو اس کا کوہان عمدہ حصہ ہے. تو فرمایا کہ سورۃ البقرہ قرآن کا سب سے عمدہ حصہ سورۃ البقرہ ہے. اور مفسرین اکرام نے اس سورت کے متعلق یہ بات لکھی ہے کہ اس سورت میں 2000 احکامات بیان کیے گئے، 1000 حکم بیان کیے گئے اور 1000 اس کے اندر منہیات کو بیان کیا گیا. مطلب یہ ہے کہ 1000 کاموں کا حکم دیا گیا اور 1000 کاموں سے منع کیا گیا، روکا گیا. تو کل کتنے بن گئے؟ 2000. کچھ کو تفصیلاً بیان کیا، کچھ کو اجمالاً مختصراً بیان کیا. مگر اس سورت کو سورت فسطاط بھی کہتے ہیں. اس کا معنی ہوتا ہے خیمہ. جس طریقے سے خیمہ اپنے اندر کی تمام کے تمام انسانوں سامانوں کو ڈھانپ لیتا ہے، تو فرمایا یہ سورت البقرہ جو ہے یہ بھی ایک خیمے کی طرح ہے. اس نے بھی پورے قرآن کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو اپنے اندر سمویا ہوا ہے. کسی کو اس نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا اور کسی کو مختصراً بیان کیا اور کسی کی طرف صرف اشارہ کر دیا. اور اس کا ماقبل کے ساتھ تعلق یہ بھی ہے کہ ماقبل سورۃ الفاتحہ میں یہ بات کہی، اے اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. سورۃ البقرہ کے اندر اللہ نے عبادات کو تفصیلاً ذکر کیا اور بڑی وضاحت کے ساتھ اقسام کے ساتھ بیان کیا. فرمایا صرف نماز ہی عبادت نہیں بلکہ روزہ بھی عبادت ہے، عمرہ بھی عبادت ہے، اور اللہ سے مدد مانگنا بھی عبادت ہے، حج کرنا بھی عبادت ہے، روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، اور عورتوں کے حقوق کو پورا کرنا بھی عبادت ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا بھی عبادت ہے، سود سے رک جانا بھی عبادت ہے، رشوت سے رک جانا بھی عبادت اور تقوی ہے. اسی طریقے سے ماقبل سورت کا اس کے ساتھ ربط یوں ہوا کہ سورہ فاتحہ کے اندر ہم نے کہا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، اور آگے اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر عبادت کی اقسامات کو بیان کیا. فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، لوگوں نماز پڑھو، زکوٰۃ کو ادا کرو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. حج کا ذکر کیا، یہ بھی عبادت کی قسم ہے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، الحج اشہر معلومات. سعی کا ذکر کیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اسی طریقے سے اللہ نے اپنی پکار اور اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کا ذکر کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو ایک اللہ کی خالصتاً عبادت کرو. اسی طریقے سے اللہ نے اس کے اندر روزوں کا ذکر کیا.
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے اپنے راستے پر خرچ کرنے کا حکم دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اور اسی طریقے سے کئی ساری عبادات کی اقسام کو بیان کر کے اللہ نے لوگوں کو یہ بات بتلائی کہ اے لوگوں، جس طریقے سے تم عبادت کا دعویٰ اور وعدہ اللہ سے کرتے ہو، پھر عبادت جو مرضی ہو، چاہے روزے والی ہو، چاہے حج اور زکوٰۃ اور صدقے خیرات والی کیوں نہ ہو، چاہے صفا مروہ کے درمیان سعی والی کیوں نہ ہو، چاہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی کیوں نہ ہو، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، عبادت کس کی کرنی ہے؟ ایک اللہ کی کرنی ہے۔ اس لیے کہ سورۃ البقرہ کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کا کئی سارے اور بھی ربط ہیں، اور سورہ فاتحہ کے اندر انسان نے ایک دعا مانگی، اللہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ دوسرا ربط بیان ہو رہا ہے، اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر چلا، یا اس کا یہ معنی کرو اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا۔ تو اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر متقیوں کے لیے ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، انسانوں کے لیے ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ فرمایا اسی طریقے سے سورہ بقرہ کے اندر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اور لوگوں تم ہدایت کی دعا مانگتے ہو اللہ سے، آؤ سورہ بقرہ پڑھو۔ اللہ نے اس قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کر کے لوگوں کے لیے اس کو رحمت، ہدایت اور برکت والا بنا دیا۔ تم نے اگر ہدایت حاصل کرنی ہے، سیدھے راستے پر آنا ہے، راہ راست پر چلنا ہے، صراط مستقیم پر قائم ہونا ہے، تو فرمایا اس کتاب کو ہدایت کا سرچشمہ اور ہم نے اس کو ذریعہ بنا کر تمہارے لیے نازل کیا، اس کتاب کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اور تیسرے پارے کی شروع میں اللہ رب العزت نے فرمایا او لوگو من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، طاغوت کا انکار کر دو اور اللہ کو مان لو۔ اور آگے فرمایا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اپنے مضبوطی کے ساتھ اس کڑے کو پکڑ لو، یعنی اس قرآن مقدس کو پکڑ لو، اس قرآن مقدس کے ساتھ تعلق بنا لو، اپنے ہر مسئلے کو اس قرآن سے حل کراؤ، اپنی ہر بات کو اس قرآن سے پوچھو، اپنے ہر مسئلے کو اس قرآن کے سامنے پیش کرو، اپنے ہر اختلاف کو، مذہبی اختلاف کو قرآن کے اوپر پیش کرو، اس کے اوپر تولو کہ یہ کیا کہتا ہے۔ اگر قرآن کے موافق ہوتا ہے، دنیا کے خلاف ہوتا ہے، پیروں مولویوں سیدوں کے خلاف ہوتا ہے، دنیا والوں کے خلاف ہوتا ہے، اپنے گھر برادری رشتہ دار ماحول خیال کے خلاف ہوتا ہے، تو فرمایا سب کو چھوڑ دو، اس قرآن پر چلو، اس لیے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ہم نے اس قرآن کو ایسی ہدایت والا بنایا، ایسی ہدایت والا بنایا، فرمایا کہ اس سے بڑھ کر، اس سے مضبوط انسان کو راہ راست پر مضبوط کرنے والی کوئی کتاب نہیں ہے۔ دنیا کی ہر کتاب میں شک ہے، دنیا کی ہر کتاب کے اندر عیب ہے، دنیا کی ہر کتاب کے اندر لغزش ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے، جھوٹ کا گمان ہو سکتا ہے، فرمایا یہ ایسی کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر شک نہیں ہے۔ فرمایا شک کس بات کے اندر نہیں ہے؟ اس بات کے اندر شک نہیں ہے کہ ھدی للمتقین، ہم نے اس کو ہدایت بنایا، اور ایسی ہدایت یافتہ دنیا کی کوئی کتاب پڑھ کر انسان پھسل سکتا ہے، گمراہ ہو سکتا ہے، راستہ بدل سکتا ہے، دین چھوڑ سکتا ہے، ایمان ختم کر سکتا ہے، لیکن ھدی للمتقین، اس کو ایسی ہدایت بنایا، فرمایا کہ اس کے ہدایت ہونے میں لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، اور تمہارے وہم و گمان کے اندر بھی نہ آئے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر 3 مقامات پر اس بات کو چیلنج کے ذریعے بیان کیا، او لوگو ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم کو اس قرآن کے اندر جو قرآن، جو کلام، جو ذکر اللہ نے اپنے بندے پر نازل کیا، اور فرمایا اگر تم کو اس کے اندر شک ہے تو آؤ وادعوا شہداءکم، اپنے گواہوں کو، اپنے شریکوں کو، اپنے معبودوں کو، اپنی جماعت والوں کو، اپنے دھڑے اور پارٹی والوں کو بنا لو، بلا لو، اور اس کی صورت کی مثل، فرمایا صورت بڑی نہیں، درمیانی نہیں، فرمایا فأتوا بسورۃ، مختصر سی صورت، ایسی صورت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، فرمایا یہ ایسی صورت ہے کہ جب پیارے پیغمبر پر نازل ہوئی، ایک صحابی نے اس صورت کو لکھ کر بیت اللہ کی غلاف کے ساتھ لٹکا دیا، اور عرب کے بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے فصیح اور بلیغ شاعر آیا کرتے تھے، اور آپس کی شاعری کا مقابلہ ہوا کرتا تھا، وہ اپنے شاعروں کو لکھ کر وہاں لکھتے تھے، اور اس کا مد مقابل اور اس کے مقابلے کے اندر دوسرا شاعر آ کر اس کی
اس کے مطابق اپنا شعر کہتا یا اس سے بڑھ کر کہتا اور کہتا کہ یہ شعر تو آپ نے لکھا ہے بڑا فصیح و بلیغ ہے، لیکن میں اس سے بھی زیادہ کہہ سکتا ہوں، اس سے فصیح و بلیغ کہہ سکتا ہوں۔ مگر جب قرآن مقدس کی یہ مختصر سی صورت جب غلاف کعبہ کے ساتھ لٹکائی گئی تو بڑے بڑے فصیح و بلیغ شاعر آئے، انہوں نے پڑھ کر ایک ہی بات کہی، واللہ یہ اللہ کی کلام ہو سکتی ہے، یہ کسی انسان کی کلام نہیں ہو سکتی۔ فرمایا جب عرب کے لوگ، عرب کے شاعر فصیح و بلیغ عربی زبان پر اتنی مہارت رکھنے والے، فرمایا جب وہ نہیں لا سکتے اس قرآن کے مد مقابل، دنیا کے اندر قیامت تک کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو اس قرآن کی مثل کوئی قرآن، کوئی سورت، کوئی آیت مختصر سی 10 صورتیں 10 آیتیں لا سکے۔ فرمایا جب کوئی نہیں لا سکتا تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ اس قرآن کے اندر بالکل شک نہیں ہے، نہ ہدایت ہونے میں شک ہے، نہ اسلام اور ایمان بنانے کے اندر اس میں شک ہے، کسی بات کے اندر شک نہیں ہے، یہ حق اور سچ کتاب ہے۔ اس لیے فرمایا او لوگو، جیسے تم نے سورہ فاتحہ کے اندر اللہ کے سامنے یہ التجا کی ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے، اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھلا دے، تو اللہ نے فرمایا دنیا کی کسی کتاب کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، دنیا کی کسی پیر کی تابعداری کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، جو قرآن بیان کرتا ہو، جو قرآن پڑھتا ہو، جو قرآن پر عامل ہو، جو قرآن اور محمد رسول اللہ کے فرمان پر چلنے والا ہو، فرمایا اس کی تابعداری کرو، اور سب سے زیادہ حق کی طرف بلانے والی، سب سے زیادہ استقامت ہدایت پر دینے والی یہی کتاب ہے۔ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تم راہ راست پر آ بھی جاؤ گے اور کامیاب بھی ہو جاؤ گے۔ یہ دوسرا ربط تھا اس سورت کا ماقبل سورت کے ساتھ، کہ کیا دعا کی تھی؟ اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آپ نے ہدایت کی دعا مانگی تو ہدایت ملے گی اس کتاب سے کہ جس کے اندر کوئی شک ہو نہیں ہے۔ اور فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی، فرمایا کہ ہم نے اس کو رمضان کے مہینے میں نازل کر کے لوگوں کے لیے اس کو کیا بنا دیا؟ ہدایت بنا دیا۔ یہ اس کا دوسرا ربط تھا، اور اس کے کئی سارے ربط اللہ نے مفسرین اکرام نے بیان کیے۔ فرمایا ایک ربط اس کا یہ بھی ہے کہ اس کے اندر منعم علیہ لوگوں کا صفات کو بیان کیا گیا۔ فرمایا انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ انعام یافتہ لوگ، کہ جن لوگوں کے راستے پر انسان کو چلنے کی یہ بات اور رہنمائی کی گئی کہ اے انسان یہ بات بھی کہا کر کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ اور چلا دے، اور راستہ بھی ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور انعام کن لوگوں پر ہوا؟ اللہ نے فرمایا انعام انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا انعام نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر ہوا ہے، اس لیے ان لوگوں کے راستے پر چلو۔ اللہ نے صراط مستقیم پر چلنے والے انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کیا، 3 جماعتوں کا ذکر کیا، پھر توبہ کے لیے 3 شرطوں کو بیان کیا۔ سورہ بقرہ کے اندر اس کا پہلی سورت کے ساتھ ربط یوں ہوگا کہ اللہ نے 3 جماعتوں کا ذکر کیا، ایک انعام یافتہ جماعت، ایک مغضوب علیہ جماعت، تیسری جماعت والضالین گمراہوں کی۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے 3 باتیں، 3 شرطیں توبہ کی بیان کی سورہ بقرہ کے اندر۔ کیسے؟ فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد، یہ مولویوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو مولوی اللہ کی بات کو، اللہ کی طرف آئی ہوئی کتاب کو، اس کو چھپاتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ ہاں ان کو سمجھ نہیں آئی، نہیں، فرمایا کہ من البینات، بڑی واضح دلیلیں تھیں، بڑی واضح توحید کی آیات تھیں، بڑی واضح نبی کی بشریت کے اوپر دلائل تھے اور باتیں اور آیاتیں تھیں، لیکن یہ لوگ جاننے کے باوجود، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے اور لوگوں سے مال غصب کرنے کی وجہ سے، لوگوں سے وظیفے اور مال کھانے کی وجہ سے ان لوگوں نے حق کی بات کو چھپایا اور لوگوں کو حق نہ بتلایا۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں اگر مولویوں تم نے توبہ کرنی ہے، توبہ سے پہلے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اسی حالت میں مر گئے تو سن لو اولئک علیہم لعنت اللہ، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی۔ ہاں اگر تم توبہ کرنا چاہتے ہو تو پھر عام نہیں، چھپ کر نہیں، فرمایا لوگوں کے سامنے جن لوگوں کو غلط مسئلے بتلاتے رہے، جن لوگوں کے سامنے غلط بیانی کرتے رہے، جن لوگوں کے سامنے حق چھپاتے رہے، جن لوگوں کے سامنے ایمان و اسلام کی باتیں چھپاتے رہے، فرمایا ان لوگوں کے سامنے آؤ اور کہو کہ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے غلط بیانی کی ہے، اور فرماؤ الا الذین تابوا، توبہ کرے، واصلحوا، اپنی اصلاح کرے کہ میں نے جو کچھ آج تک 11ویں کھائی ہیں یا ختم کھائے ہیں، کل کھائے ہیں یا 40ویں کھائے ہیں، یہ سارے کی ساری بدعات و رسومات تھیں، اس لیے کہ میں اپنی اصلاح کرتا ہوں، آئندہ کے بعد اللہ نہیں کروں گا جو میں نے کیا۔ تابو، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، واصلحوا، لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے، وبینوا، لوگوں کے سامنے بیان کرے کہ آج سے پہلے میں نے جو جتنے کام غلط کیے ہیں، جو حق کے مسئلے چھپائے ہیں، واقعہ مجھ سے گناہ ہو گیا، واقعہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ کے بعد اللہ سے بھی توبہ کرتا ہوں،
تمہارے سامنے حق بیان کروں گا، اور جو پہلے غلط بیانی کی تھی آج آپ کے سامنے بتلا رہا ہوں کہ آئندہ کے بعد غلط بیانی نہیں کروں گا، اس سے پہلے غلط بیانی کرتا رہا۔ اللہ فرماتے ہیں جب اہل علم حق کو چھپائیں تو پھر ان کے اوپر اللہ کی طرف لعنتیں آتی ہیں اور لعنتیں بھی آتی ہیں۔ فرمایا اگر تم نے توبہ کرنی ہے تو پھر اہل علم کے لیے توبہ کی 3 شرطیں ہیں، توبہ بھی کرو، اپنی اصلاح بھی کرو، لوگوں کے سامنے